بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سند کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا بیان ہے۔ پہلے بیان میں ہم نے سند کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور یہ جو ہے اس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ سند صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ روئے زمین پر کسی مذہب کے لوگوں نے اس طریقے سے سندوں کو، اسناد کو جمع نہیں کیا، چاہے کافر ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جین مت ہیں، بدھ مت ہیں، تاؤ مت ہیں، کوئی بھی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جس نے سند کے ذریعے سے کوئی بات بیان کی ہو، انبیاء کرام کی بات بیان کی ہو، یا اس کے علاوہ اپنے بڑوں کی باتیں اس طریقے سے سند کے ساتھ بیان کی ہو کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا۔ میرے بھائیو، یہ سلسلہ صرف اور یہ خاصہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان امت کا ہے، جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لیا اور پھر اس کی سندوں کو بیان کیا، تاریخ کو لیا، سندوں کو بیان کر دیا، اور اتنے مضبوط اور آسان طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ غیر مسلم بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ صرف امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہے جس نے اتنا ذخیرہ جمع کیا۔ اب گولڈ زیہر مشہور مستشرق ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے سندوں کو جمع کیا، مسلمانوں نے اسماء و رجال پیش کیا پوری دنیا کو، مسلمانوں نے تمام راویوں کے احوال اکٹھے کر دیے۔ اب دیکھیں نا، حدیث کا کوئی بھی راوی ہے، آپ کتاب میں جا کر دیکھتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ ہزاروں میں سلسلہ ہے۔ ایک ایک محدث نے اپنی اپنی کتاب میں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی زندگیوں کو بیان کیا ہے، ان کا پورا پورا نسب ذکر کر دیا ہے، ان کی ولادت، وفات، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، اور ان کے بارے میں جرح و تعدیل بیان کر دی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو کتنا بڑا کام ہے جو محدثین کرام نے کر دیا ہے۔ تو اس لیے غیر مسلم جی کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں نے بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے کہ انہوں نے تمام لوگ جو بھی حدیث کو بیان کرنے والے تھے، جو محدثین کرام تھے، انہوں نے ان کی سندوں کو ذکر کر دیا۔ تو یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ محدثین کرام کا عظیم الشان کام تا قیامت رہے گا، اور تا قیامت اسی طرح دین متین کا سلسلہ محفوظ ہاتھوں میں رہے گا، کسی کو اعتراض کی اور انکار کی جرت کبھی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے محدثین کرام نے باقاعدہ طور پر یہ فرمایا کہ یہ اسناد جو ہے یہ کس امت کا خاصہ ہے۔ اس حوالے سے امام ابو بکر محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ فرماتے ہیں بلغنی ان اللہ خص ہذہ الامہ، وہ فرماتے ہیں میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ خاص کیا ہے بثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں کو امت کے ساتھ خاص کیا ہے، اور فرمایا لم یوتیھا من قبلھا، اس سے پہلے یہ تین چیزیں کسی کو نہیں مل سکی، نہ کسی امت کو مل سکی، نہ کسی شخص کو مل سکی۔ وہ کیا تھا؟ الاسنادی والانسابی والاعرابی، یہ تین چیزیں، اسناد اور انساب اور اعراب، یعنی اس سے جو ہمارا مقصود ہے وہ پہلی چیز ہے اسناد، کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اسناد عطا فرمائی ہے کہ وہ سندیں اکٹھی کرتے ہیں، وہ راویوں کے احوال کو بیان کرتے ہیں، کتب اسماء الرجال کے ذریعے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ اس کو امام خطیب بغدادی نے شرف اصحاب الحدیث اپنی جو ان کی کتاب ہے اس میں بیان کیا ہے، اور دوسرا امام سخاوی نے فتح المغیث میں اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرا قول محمد بن حاتم بن مظفر کا، وہ فرماتے ہیں ان اللہ اکرم ھذہ الامۃ وشرفها وفضلها بالاسناد، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف بخشا، یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ عزت بخشی کہ ان کو اللہ رب العزت نے اسناد عطا فرمائی ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ كُلِّهَا، اور کسی امت کو، جتنی بھی پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ قدیمہم و حدیثہم اسناد، ان میں سے پہلے ان میں سے بعد والے کسی کو بھی اسناد یعنی سند کی جو ایک عزت اور مقام و مرتبہ ہے اور پختگی ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ یہ امت مسلمہ مبارک باد کی مستحق ہے،
اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی. ورنہ ہم دیکھیں جتنے بھی پہلے لوگ تھے، تصورات تھے، افکار تھے، وہ بدلتے رہے. لوگ ایک فکر چلی ہے 10 سال پھر بدل گئی، لیکن اسلام نہیں بدلا. یہ اسناد کا کردار ہے جس کو مسلمانوں نے محفوظ ہاتھوں میں رکھا. پھر اس کے بعد اور اس کو بھی انہی 2 کتابوں میں، ایک امام خطیب بغدادی کی شرف و اصحاب الحدیث اور دوسرے امام صحابی کی فتح المغیث، اس میں یہ جو قول میں نے ذکر کیا ہے وہ اسی میں آتا ہے. اس کے بعد ابو علی جیانی فرماتے ہیں، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں ذکر کیا ہے. ابو علی جیانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خص اللہ تعالی ھذہ الامۃ بثلاثۃ اشیاء. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ 3 چیزوں کو خاص کیا ہے: الاسناد والانساب والاعراب. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص کیا ہے. جن میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسناد ہے. یعنی سند اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے کہ کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو ان ذرائع سے پہنچنا ہے، سکہ لوگوں کے ذریعے سے پہنچنا ہے، متقی لوگوں کے ذریعے سے پہنچنا ہے، سچے قابل ترین لوگوں کے لیے، مضبوط حافظہ والے لوگ جو ہیں ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد امام ابو حاتم رازی کیا فرماتے ہیں اس امت کے خاصہ ہونے کے سبب سے؟ فرماتے ہیں لم یکن فی امت من الامم، پہلی امتوں میں سے کسی امت میں ایسا نہیں تھا، منذ خلق اللہ آدم امنا یحفظون آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا فی ھذہ الامت. وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں رہا کہ انہوں نے اپنے رسول کی باتوں کو اس طریقے سے جمع کیا ہو. یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے کہ جنہوں نے سند کے ذریعے سے، مضبوط ہاتھوں کے ذریعے سے لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پہنچایا ہے. اور اس کے علاوہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فتح المغیث میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اصل الاسناد اولا خصیصۃ فاضلۃ من خصائص ھذہ الامہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے جو اصل اسناد ہے، یعنی جو سلسلہ سند ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے. اس کے علاوہ عبداللہ بن طاہر کا قول ذکر کرتے ہوئے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ كَرَامَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدی کے لیے عزت ہے، امت محمدی کے لیے احترام ہے، امت محمدی کے لیے کرام ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے. نتیجتاً بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کسی امت کے پاس اتنا مضبوط ذریعہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس امت کے پاس سند موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مضبوط ترین ذریعہ جو دین اسلام کو پھیلانے کا ہے وہ چونکہ سند ہے اور وہ امت مسلمہ کے پاس ہے. اس لیے تو لوگوں کے پاس جتنی تعلیمات ہیں ان کا اندازہ ہی کوئی نہیں کتنا لوگوں نے بدل دیا اور اس میں کتنی من گھڑت چیزیں شامل کر لیں. جب ہم اس سند کو لیتے ہیں اور اس امت مسلمہ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، اب کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے جب بھی میں نے ایسی بات کرنی ہے تو محدثین کرام نے جو راویوں پر کام کیا، سندوں پر کام کیا، یہ فوری طور پر جان جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. اور اتنا الحمدللہ رب العالمین محدثین کرام نے کام کیا ہے کہ حدیث آتے ہی ان کو پتہ چل جاتا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اور پھر اس کے بعد امام یوسف مزی جو ہیں ان کی تہذیب الکمال، ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، لسان المیزان اور تعجیل المنفعت، اور اس کے علاوہ اسماء و رجال پر ڈھیروں کتابیں امام ابن حجر اسقلانی کی، اور امام ذہبی کی کتابیں میزان الاعتدال، تذکرۃ الحفاظ، سیر اعلام النبلاء، الکاشف، یہ ساری امام ذہبی کتابیں، المعین فی طبقات المحدثین، امام ذہبی نے ساری کتابیں اسماء و رجال. یہ اللہ کا کتنا فضل ہے ان لوگوں پر. اور امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین اکرام، امام ابن حبان کی کتاب الثقات، کتاب الضعفاء والمتروکون، اور یہ ساری کتابیں کتاب الضعفاء والمتروکین، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اسماء و رجال پر کتابیں ہیں
اتنا بڑا کام ہے کہ ایک شخص کا نام لکھتے ہیں، اس کا سارا نسب ذکر کر دیتے ہیں، اس کی ولادت، اس کی وفات، اس کے اساتذہ، اس کے تلامذہ، اور اس کے بارے میں باقی محدثین کرام نے کیا کہا ہے۔ یقیناً یہ جو سند ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ ان کا خاصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس عزت کے ساتھ ان کا نوازا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے محدثین کرام کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائیں، جنہوں نے اتنا مضبوط ذرائع سے ہمیں دین متین ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بہت درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔